الاعراف کے یہ 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ تاریخی بیان چل رہا ہے۔ ان آیات سے پہلے 4 قوموں کا ذکر گزر چکا، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط۔ ان سب کا مشترک گناہ یہ تھا کہ یہ سب کے سب شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے، ہدایت بھیجی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے سرکشی اور بغاوت کا رویہ نہ چھوڑا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عذابوں سے دوچار کیا۔ قوم نوح کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا پانی میں۔ قوم عاد پر ہوا بھیجی جو 7 رات اور 8 دن تک اس قوم پر چلتی رہی، اور تمام سرکش نافرمانوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ اور قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ طاری کر دیا جس نے اس قوم کو الٹ پلٹ کر دیا، اور جو بھی سرکش لوگ تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی کہ یہ اس بد کرداری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور شرک میں بھی مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اب یہ 5ویں قوم کا ذکر ہے، اصحاب مدین کا، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ان کے بڑے 2 جرم تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے یہ تجارت پیشہ تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ دوسرا بڑا جرم تھا ان کا، لوگوں کو گھاٹا دیتے تھے ان کی تجارت میں۔ یہ قوم جو ہے یہ فلسطین کے جنوب میں بحیرہ احمر کے کنارے آباد تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے بطن سے حضرت مدیان پیدا ہوئے، اور وہ وہاں آباد ہوئے جا کر بحیرہ احمر کے کنارے۔ اس حوالے سے اس بستی کو مدین کہنے لگے لوگ، کیونکہ مدیان حضرت ابراہیم کے بیٹے وہاں آباد ہوئے، اور اسی حوالے سے یہ مدین والے یعنی قوم مدین یہ کہلائی۔ بہت تمدن والی قوم تھی۔ انہی کے پاس سے تجارتی شاہراہ گزرتی تھی جو کئی ملکوں سے گزرتی تھی، مصر سے، شام سے، ان علاقوں سے۔ تو بہرحال اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں قوم کا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف انہی کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ بھائی سے مراد یہ کہ حضرت شعیب اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے جو مدیان کی نسل سے یہاں اب پھیلی ہوئی تھی۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لہذا اس کی بندگی کرو۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف روشنی آ چکی ہے، یعنی میرے ذریعے سے اس نے ہدایت تمہاری طرف بھیجی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس ناپ تول کو پورا رکھو۔ یہ دوسری نصیحت۔ پہلی نصیحت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کی بندگی کرو۔ اور دوسری نصیحت یہ جو ان کا دوسرا جرم تھا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کو پورا رکھو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں انہیں گھاٹا مت دو۔ بھئی جب اجرت پوری لیتے ہو، قیمت پوری لیتے ہو، تو پھر انہیں مال بھی پورا دو۔ ماپنے کا مال ہے تو پوری پیمائی سے دو، تولنے کا ہے تو پورا تول کے دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔
अल्लाह ताला की ज़मीन में इस्लाह अल्लाह के दीन से आती है, और अल्लाह के दीन से जब इंसान मुनहरिफ होगा और चीज़ों का अख्तियार करेगा, शिर्क में मुब्तला होगा, तो ज़मीन में फसाद बर्पा होगा। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही रवैया तुम्हारे लिए बेहतर है कि अल्लाह की बंदगी करो, नाप तोल में कमी ना करो, और जो अल्लाह ने हिदायत भेजी है उसे अख्तियार करो, ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो। ये रवैया तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, ईमान का दावा करते हो। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन, और हर रास्ते पर रहमन बनकर ना बैठ जाओ, यानी रास्तों पर ये लोग वारदात करते थे, तो इनको नसीहत की जा रही है, वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन, और हर रास्ते पर रहमन बनकर ना बैठ जाओ। तुएदूना व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमना बिही, कि जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें तुम खौफज़दा करो और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोको। ये रवैया अच्छा नहीं है। व तबगूनहा इवजा, और तुम अल्लाह के सीधे रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हो, यानी अल्लाह के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों की तरफ लोगों को मजबूर करते हो, तो अल्लाह के रास्ते को टेढ़ा करते हो। वज़्कुरू इज़ कुंतुम कलीलन, और याद करो तुम थोड़े थे, फ़कस्सरकुम, उसने तुम्हें बहुत कर दिया। किस तरह से तुम्हारी इत्तेदाद बढ़ा दी, तुम्हारी नस्ल फैला दी है। वंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, और ज़रा इस पर भी गौर करो कि अल्लाह ने मुफ़्सिदों का अंजाम क्या किया। क्या अंजाम हुआ तुमसे पहले जो कौमें थीं, सब ज़बान आम पर थीं, सब लोग जानते थे। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, एक ग्रोह उस दावत पर ईमान लाता है जो मैं लेकर आया, यानी एक ग्रोह तो उस दावत को कबूल कर रहा है जिस दावत के साथ उरसिलतु बिही, मैं भेजा गया हूँ। वह ताइफ़तुन लम युमिनू, और एक ग्रोह ऐसा है जो नहीं मानता, यानी दो ग्रोह बन गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि सब इसको कबूल करते, इसी में निजात है। फसबिरू, अच्छा अगर नहीं मानते तो फिर सब्र से काम लो, जरा इंतज़ार करो। हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे। अब अल्लाह का फैसला फिर जब आता है तो फिर मोहलत नहीं मिलती है, लिहाजा अल्लाह के उस फैसले से पहले अपनी इस्लाह कर लो और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाओ। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वह बेहतरीन फैसला करने वाला है, बेहतरीन फैसला। अब देखें कि इसके जवाब में कौम ने क्या कहा, यानी असहाब मदियन ने अपने पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया। कहने लगे, कालल मलाउल्लज़ीन अस्तकबरू मिन कौमिही, उनके कौम के सरदारों में से जो बड़े बने हुए थे वो कहने लगे, लनुखरिजन्नका या शुएब, ए शुएब हम तुझे निकाल बाहर करेंगे। देखें, साले लोगों की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं होती बदकिरदार लोगों को, कहते थे कि हम तुझे भी निकाल देंगे अपनी बस्ती से। वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना, और अपनी बस्ती से उन सबको जो तेरे पर ईमान लाए हैं उनको भी निकाल बाहर करेंगे। क्या तुमने हमें नसीहत करनी शुरू कर दी? पूरा तोलो, पूरा नापो, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना अख्तियार करो, एक अल्लाह ही की बंदगी करो। अगर तू बात ना आया अपनी इस नसीहतों से तो हम तुझे भी और तेरे साथ ईमान लाने वालों को भी अपनी बस्ती से निकाल देंगे। या दूसरा रास्ता ये है, औला तऊदुन्ना फी मिल्लतिना, या तुझे हमारी मिल्लत में वापस आना होगा, यानी अपनी इस वाद नसीहत को छोड़ और हमारे तरीक़ पर आ जा, बस फिर तो हमारे दरमियान रह सकता है। यही एक सूरत है। तो हज़रत शुएब ने फरमाया कि काला अवलो कुन्ना कारिहीन, क्या फिर भी अगर हम ना चाहें, यानी हम ना पसंद करें तुम्हारी मिल्लत में वापस आना, तो क्या ज़बरदस्ती तुम हमें लाओगे? कदिफ तरैना अलल्लाहि कज़िबन, हम तो अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ घड़ेंगे। इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम वापस तुम्हारी मिल्लत में आ जाएं तो फिर तो हमने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ घड़ दिया। बाद इज़ नज्जान अल्लाहु मिन्हा, बाद इसके कि अल्लाह ने तो हमें तुम्हारे रास्ते से निजात दी है। अल्लाह ने हमें तुम्हारे रास्ते से निजात देकर हिदायत के रास्ते पर हमें डाल दिया है।
اگر ہم اس ہدایت کو چھوڑ کر پھر تمہاری ملت میں آ جائیں تو ہم تو اللہ پر بہت بڑا بہتان تراشنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو نہیں کرتے، تم نے جو کرنا ہے کر لو. وما یکون لنا، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان تعودوا فیہا، کہ ہم پھر اسی میں واپس لوٹ آئیں تمہاری ملت میں. الا ان یشاء اللہ ربنا، الا یہ کہ ہمارا رب اللہ ہی چاہے تو. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، وہ سب جانتا ہے ہر ایک کے عمل کو. اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. دیکھیں پیغمبر اب کیا اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے کہ مایوس ہو گیا ان لوگوں سے اور کہنے لگا کہ اے پروردگار اب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تیرا فیصلہ حق کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی تیرے فیصلوں میں. آگے ان کا انجام آگے آئے گا، آپ بات طویل ہو جائے گی اسی کو پورا کریں. تو بہرحال دیکھیں کس طرح سے اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کیا اور قوم نے کیا کیا رد عمل پیش کیا. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل مکہ کو سنائی جا رہی ہیں اور پھر بعد میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں کہ وہ حق کے راستے کو اختیار کریں. ورنہ کتنا خوفناک انجام ہوا ان قوموں کا، ان 5 قوموں کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد میں ہی دین حق پورے عرب پر غالب آ گیا اور کوئی ایسے عذاب کی ضرورت نہیں پڑی جیسے عذاب سے یہ قومیں دوچار ہوئی کہ کوئی پانی میں غرق ہوئی، کوئی پتھروں سے ہلاک ہوئی، کسی پر زلزلہ طاری کیا، کسی پر ہوا بھیجی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے دین حق کو پورے عرب پر غالب کر دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پورے عرب پر جو ہے اسلام غالب آ گیا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ بولا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں تو کوئی 10 سالہ دور ان کا ہے جس میں 3 بر اعظم تک اسلامی سرحدیں پہنچ گئی تھیں، 3 بر اعظم تک. اور کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام غالب آ جاتا. یعنی بر اعظم ایشیا اور اسی طرح سے بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، یہ ان تک سرحدیں حضرت عمر فاروق کے دور میں پھیل چکی تھیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا دین اسلام کو اور کسی ایسے عذاب کی ضرورت نہیں پڑی جیسا عذاب ان قوموں پر آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.